بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں کچھ چوروں نے شہر بھر کو تنگ کر رکھا تھا۔ سلطان نے ان چوروں کو پکڑنے کے لیے تدبیر کی کہ خود چوروں کا سا لباس پہن کر خاموشی سے شہر میں نکل گیا۔ ایک جگہ کچھ مشکوک لوگ دیکھ کر ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، جو واقعی چوروں کا گروہ تھا۔ ان چوروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چور سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان نے ان سے کہا، اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان نے کہا، اگر چوری ہی کرنی ہے تو شاہی محل لوٹتے ہیں، جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ چوروں نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کی جرأت مندانہ گفتگو پر عش عش کر اٹھے اور بولے، ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو حکم دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ سلطان بولا، تو پھر اب تیاری کرو، کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ پہلے ہر کوئی اپنا خصوصی کمال بتائے۔ ان سب نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور نے کہا کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو، مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا کہ میں اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے کتے کی زبان سمجھ آتی ہے۔ چوتھا بولا کہ چاہے محل کی دیوار کتنی اونچی ہو، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے۔ پھر سلطان نے کہا، مجھ میں یہ خوبی ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہوں اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو، پھر جلاد انہیں گردنیں اتارنے کے لیے تختہ دار پر بھی لے آئے تو عین اس موقع پر اگر میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے۔ آخر وہ محل کی طرف چوری کے لیے چل پڑے۔ محل کے قریب ایک کتے نے ان کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا تو ان میں سے ایک لڑکے نے ان سے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ جا رہا ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بادشاہ کدھر ہے؟ ان سب چوروں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ کتے کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچوں شاہی خزانے لوٹنے جا رہے ہیں، پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے وہ شاہی محل پہنچ گئے۔ اب کمند ڈالنے والے چور نے اپنا کمال دکھایا اور سب محل کے اندر چلے گئے۔ پھر خزانہ سونگھنے والے چور نے اپنے کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپا ہوا تھا وہ سب بتا دیا اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ صبح ہونے سے پہلے وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ مگر سلطان نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھر کو لے جائیں گے اور جب بادشاہ کو اس چوری کے بارے میں
علم ہوگا تو وہ گھر گھر تلاشی کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجے گا تاکہ جس گھر سے بھی خزانہ برآمد ہو چوروں کا پتہ چل جائے۔ اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ یہاں پر دفن کر دیتے ہیں۔ سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ تو سلطان نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس لیے تم سب مجھے اپنے گھروں کا پتہ دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دیے۔ صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا۔ فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے۔ سلطان نے سپاہیوں کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتہ بتائے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں کو پکڑ لائے۔ وہ چاروں چور حیران تھے کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے ملا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان چاروں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ یہ حکم سن کر ان کے اوسان ختم ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا۔ سزا سے پہلے جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا، اور اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ سلطان اس چور کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہا واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا۔ اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ سے چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔